اذان خلاف توقع آج میری آنکھ جلدی کھل گئی کیونکہ شاید مجھے امی سے ملنے جانا تھا۔ آپا امی کے پاس کل شام سے رکی ہوئی تھیں اور اب میری باری تھی کہ آپا تھوڑا ریسٹ کر سکیں۔ جوس میں نے آلریڈی رات کو ہی بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا تو اس کی ٹینشن نہیں تھی۔ بریڈ اور جیم لگا کر میں نے فوراً سینڈوچز بنائے اور انہیں ایک لنچ باکس میں پیک کر دیا۔ سورہ یاسین کی تلاوت کے بعد میں فریش ہو کر عبایا پہننے لگ گئی، تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، جس پر میں تھوڑا چونک گئی کہ اتنی صبح 8 بجے کون آ سکتا ہے بھلا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید حمیدہ آنٹی ہوں گی اور ساجد بھی ساتھ ہوگا۔ او ہو بھائی، مجھے نہیں ملنا ہے اس سے۔ بلا وجہ ایسی ملاقاتوں سے دل میں ناجائز خیالات آ جاتے ہیں اور جھوٹے پیار محبت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ میں دروازہ ہی نہیں کھولتی، وہ سمجھ جائیں گے کہ میں سو رہی ہوں۔ دروازے پر ایک بار پھر سے زور سے دستک ہوئی۔ شکر ہے بیل نہیں بجائی کسی نے۔ خیر اچھا ہوا، ویسے مجھے دیکھ لینا چاہیے کہ باہر کون کھڑا ہوا ہے۔ باہر جھانکنے پر مجھے حیرت کے 2 جھٹکے لگے، ایک کیونکہ وہی بہروپیہ ڈاکٹر آکاش تھا اور دوسرا کیونکہ وہ میرے گھر پر آیا تھا۔ اوف میرے مالک، مجھے بچا۔ پتہ نہیں کون ہے یہ بندہ، عجیب ہے، خود کو ڈاکٹر کہتا ہے اور اتنا فالتو پھرتا ہے کہ کسی کے بھی پیچھے پڑ جائے۔ ڈاکٹرز کب سے اتنے فارغ ہونے لگ گئے بھائی؟ لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میں نے دروازہ کھول دیا۔ آئی ایم سوری، پلیز میری بات سنیں۔ وہ میں ڈاکٹر آکاش نہیں ہوں، میں صرف آکاش ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ اگر آپ اس طرح میرے پیچھے پڑے رہے تو میری تو نہیں پر سوسائٹی میں آپ کی ریپوٹیشن پر ضرور اثر پڑے گا۔ اب شرافت سے لاسٹ اینڈ فائنل وارننگ دے رہی ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ آپ جو بھی ہو، جہاں سے بھی ہو، جس بھی مقصد سے آئے ہو، خدا آپ کو کبھی کامیاب نہیں کرے۔ Now please move from here or else what اذان؟ اذان دل ہی دل میں سوچنے لگ گئی، ہائے اس بندے کو تو میرا نام بھی پتہ ہے۔ لیکن ڈرو مت اذان، تم اپنے بابا کی دلیر بیٹی ہو، ماتھے پر تو پسینہ بالکل نہیں آنا چاہیے۔ ویسے آ بھی گیا تو کیا ہوا، چہرہ تو ڈھکا ہوا ہے میرا، لیکن آواز نہیں کانپنی چاہیے۔ تھوڑی سی ہمت دکھاؤ اور سختی سے اسے کہہ دو، اور ایلس آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہاں پر کیا تماشا ہو جائے گا۔ اب کی بار اذان نے اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے آکاش کو جواب دیا۔ اچھا تو آپ تماشا بھی دکھاتی ہیں؟ اذان پھر من ہی من میں بڑبڑانے لگی، استغفر اللہ، کیسی مصیبت گلے پڑ گئی۔ اور پھر آکاش سے دوبارہ گویا ہوئی، کم سے کم آپ جیسے معزز دکھنے والے شخص سے مجھے ایسی امید نہیں تھی۔ اب میرا وقت برباد کرنے کی قیمت چکانی پڑے گی، مہنگی پڑ جائے گی، اس لیے بہتر ہوگا یہاں سے چلے جاؤ۔ دل ہی دل میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ آیت الکرسی کا بہت فائدہ ہے، آزمایا ہے میں نے، حفاظت کرتی ہے ہماری۔ اذان: السلام علیکم امی جان، کیسی ہیں آپ؟ اور اب کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ امی: اللہ کا شکر ہے بیٹا، اب میں بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں۔ تمہاری آپا بس تھوڑی دیر پہلے ہی گئی، دانیال آیا تھا اسے لینے۔ اصل میں اس کی ساس کی بھی کچھ طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے اس کو جانا پڑا۔ اچھا ہوا تم آ گئیں، اتنی دیر لگاتی، کہاں رہ گئی تھی ویسے؟ اذان: وہ اصل میں ذرا دیر سے اٹھی تھی کیونکہ رات کو دیر سے آنکھ لگی تھی۔ اذان نے دل میں سوچا، میں اصل میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، لیکن اس آکاش کی وجہ سے مجھے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے۔ کیا مجھے امی کو اس آکاش کے بارے میں بتا دینا چاہیے، یا وہ خواہ مخواہ پریشان ہو جائیں گی؟ بلکہ نہیں، میں ان کو نہیں بتاتی۔ امی: اچھا لیکن تم نے تو اپنی آپا کو 7:30 بجے صبح کال کی تھی شاید، کیوں ہے نا؟ اور تم کچھ پریشان بھی لگ رہی ہو، مجھے بتاؤ بیٹا کیا بات ہے؟ کچھ چھپا رہی ہو مجھ سے؟ اذان: سوری اماں جان، میں کیا کروں، کل رات سے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ کل شام سے ایک آدمی میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اصل میں صبح یہی ہوا تھا کہ وہی انسان ہمارے گھر تک پہنچ گیا تھا، بحث کرنے لگ گیا تھا کہ اسے مجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے اسے سختی سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے، لیکن وہ میری بات نہیں سن رہا تھا، اور جب میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا اور اپنے پر دم کیا تو وہ کچھ ہی دیر میں خود بخود وہاں سے چلا گیا۔
مجھے حیرت بھی ہوئی، لیکن پھر دل میں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ امی: لڑکی، تم عقل کب لوگی؟ تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے ایسے ہی کسی انجان سے باتیں نہیں کرتے، اور دروازہ تو بالکل بھی نہیں کھولتے۔ صحیح کہتی ہے ہیرا، تم بالکل بچی ہو 10 سال کی۔ اذان: کیوں امی؟ اس نے مجھے کچھ نقصان تھوڑی پہنچایا۔ امی: تمہیں کب سمجھ آئے گا، تمہارے ابو ایک آفیسر ہیں، اور شاید وہ آدمی کوئی جاسوس یا کوئی ملک دشمن ہو جو تمہیں ٹارگٹ کر کے تمہارے بابا کو کچھ بتانا چاہتا ہو۔ اور ویسے بھی میں نے تمہیں گھر پر اکیلے رکنے سے منع کیا تھا، مگر نہیں، تمہیں تو سننا ہی نہیں ہے۔ کہا تھا چلی جاؤ حمیدہ آنٹی کے ساتھ، لیکن تمہاری ناک کتنی لمبی ہے۔ اف میرے اللہ، اس لڑکی کو عقل سلیم عطا فرما۔ اذان: سلیم صاحب کی عقل اتنی تیز تھی کیا؟ امی: دماغ خراب نہیں کرو میرا، ویسے ہی میری طبیعت خراب ہو رہی، اور پھر مجھے کچھ ہو گیا نا تو۔ اذان: بس پھر سے آپ کا ایموشنل میلو ڈرامہ شروع ہو گیا نا؟ نہیں کرتی میں مذاق، بس اب خوش؟ اچھا سوری نا، اب نہیں کروں گی بات کسی انجان سے، دروازہ بھی نہیں کھولوں گی کسی کو، اور سلیم صاحب سے عقل بھی لے لوں گی۔ جاؤ، اب تمہیں تیار ہونا ہوگا، اور ہاں اپنی باجی سے پوچھ لینا، وہ یقیناً تمہاری کچھ ہیلپ کر دیں گی، وہ بہت اچھی خاتون ہیں۔ اذان: کس بارے میں امی؟ کیا آکاش کے متعلق؟ امی: دھیان رکھو کہ تم ان سے اکیلے میں بات کرنا، اور میرا خدشہ بھی بتا دو انہیں، اور ان کی رائے بھی لو۔ اذان: جی امی، اب چلتی ہوں، خدا حافظ۔ آپ یہ بریڈ کھا لیں اور جوس بھی پی لیجیے گا، اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد آپ کو اپنی میڈیسنز کھانی ہیں۔ امی: اچھا بیٹا، خدا حافظ، تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ اس کا غصہ بھی مجھے بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ وہ مجھ پر غصہ کر رہی تھی اور میں بس اسے ہی سوچ رہا تھا۔ خوش تھا کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، اس سے باتیں کر رہا ہوں۔ وہ مجھ سے شاید گھبرا رہی تھی، اور گھبرائی ہوئی اذان بھی کچھ کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی ہر ادا، اس کا ہر انداز میرے دل میں ایسے اتر رہا تھا کہ جیسے خون، اتنے قریب تھی وہ میرے دل کے۔ آپ جو بھی ہو، جہاں سے بھی آئے ہو، جو بھی مقصد ہے آپ کا، خدا آپ کو کبھی کامیاب نہیں کرے۔ اس کے یہ الفاظ میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے، اور وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ میں کون ہوں، اور صرف اس کے عشق کے مقصد سے آیا ہوں۔ میرا دل ٹوٹنے لگا تھا اور امید چھوٹ رہی تھی۔ اس کا اپنے خدا پر یقین اتنا مضبوط تھا کہ وہ کانپتے ہوئے بھی سختی سے بات کر رہی تھی۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی آواز ڈگمگائے گی۔ آپ یہاں سے جاؤ، ورنہ تماشا کریٹ ہو جائے گا۔ مجھے بے ساختہ ہنسی آئی۔ کتنی معصوم ہے وہ، مجھ سے ڈر رہی تھی، لیکن میں اسے کبھی بھی کوئی ایسی وجہ نہیں دوں گا کہ وہ مجھ سے ڈرے یا مجھ سے نفرت کرے، کبھی بھی نہیں۔ اسے اور تیز دلانے کے لیے میں نے اسے چھیڑا۔ آپ تماشا بھی دکھاتی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں غصہ تیز تلوار کی دھار سے زیادہ چمک رہا تھا۔ ڈرنا تو مجھے چاہیے تھا کہ کہیں غصے میں آ کر میرا قتل ہی نہ کر دے، لیکن کیا نظارہ ہوگا وہ بھی، دلدار کے ہاتھوں مرنا یعنی جیسے شہید ہونا۔ کچھ ہی دیر میں میری سوچوں کی باندھ ٹوٹی، اور مجھے ایسا لگا جیسے میرے گلے میں پھندا ڈال کر مجھے باہر پھینکا جا رہا ہو۔ عجیب بے چینی ہونے لگی۔ وہ من ہی من میں کچھ پڑھ رہی تھی، شاید وہی تلاوت تھی جس کی وجہ سے اس کی حفاظت ہوئی تھی جب میرا ارادہ اس کے بارے میں غلط تھا، اور اب پھر وہی کیفیت۔ لیکن کیوں؟ میں تو صرف اس سے اپنے پیار کا اظہار کرنا چاہتا۔ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اذان: تو باجی یہ آیت کتنی خوبصورت ہے نا، میں اسے اپنے پاس لکھ کر رکھ لوں گی۔ باجی: جی، اور آپ کو پتہ ہے ہمیں اس آیت کے ساتھ اپنی امید صرف اللہ سے باندھنی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے جو بھی جب بھی کرے گا بہتر ہی کرے گا۔ اذان: اچھا باجی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، کیا آپ لائبریری کی طرف آ سکتی ہیں؟ میں یہاں پر وہ بات نہیں کر سکتی۔ اذان: باجی آپ کو پتہ ہے کل میری ایک عجیب و غریب قسم کے انسان سے ملاقات ہوئی جو لمبا تڑنگا اور اس کا رنگ گندمی تھا۔ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ امی کا ڈاکٹر ہے، لیکن امی کا ڈاکٹر تو کوئی اور ہے، اور اس کے علاوہ آج صبح بھی آیا تھا وہ میرے گھر پر، اور وہ سوری کہہ رہا تھا۔ میں نے غصے سے بات کی، لیکن بات بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا آیت الکرسی سے خود پر دم کروں اور دیکھوں، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد وہ واقعی وہاں سے جا چکا تھا، وہ بھی بنا کچھ کہے۔ باجی: بیٹا ہو سکتا ہے کوئی بدماش گنڈا وغیرہ ہو، تم ہمیشہ سفر کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، آیت الکرسی، قرض کے صبح و شام کے اذکار ضرور پڑھا کرو۔ ویسے بھی آپ کے ابو ایک آرمی آفیسر ہیں، تو کیا معلوم خدا نخواستہ کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ اذان: ویسے باجی امی بھی یہی کہہ رہی تھی، لیکن مجھے تو کچھ عجیب سا ہی لگ رہا ہے۔
اس سے مجھے کچھ عجیب فیلنگ آ رہی تھی۔ تیسری قسط کا اختتام ہوا۔ از قلم نبیہہ نور۔